آپ کے سارے کمنٹس کے میں رپلائی کرنے والا ہوں، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے، پھر آپ لوگ وہی کمنٹس دوبارہ کرتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے ویڈیو میں آپ کی تمام جو آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس کا سلیوشن بتا بھی دیا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو پھر بھی وہی کمنٹس جب میں دیکھتا ہوں دوبارہ سے، جبکہ میں نے کتنی ویڈیوز میں اس کا سلیوشن بتا رکھا ہوتا ہے، تو کیونکہ آپ نا تو ویڈیو پوری دیکھتے ہو یا جو کرتے ہو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ ویڈیو سکپ کرتے ہو، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کے رپلائی ہیں جس میں کافی سارے آپ کے کمنٹس میرے پاس ہیں، میں ان کا رپلائی کرنے والا ہوں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کر دیں، شیئر کریں یار، کیونکہ آگے میرٹ لسٹیں لگیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جو بھی آپ کو مسئلے ہوئے وہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلے کمنٹ کی طرف میں چلتا ہوں۔ سینوریٹا کمنٹ کرتا ہے کہ میرے 65% مارکس ہیں، بی ایس زالوجی میں ایڈمیشن سیلف پہ ہو جائے گا۔ 65% مارکس کے ساتھ آپ کا بی ایس زالوجی میں میرے بھائی ایڈمیشن نہیں ہوگا، کیونکہ 65% بہت ہی کم مارکس ہیں جس میں آپ اپلائی تو کر سکتے ہو لیکن آپ کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ کچھ ایسے فیلڈ سلیکٹ کرو جس کا میرٹ لو ہو، اس میں آپ اپلائی کرو، کیا پتہ آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو جائے۔ اس میں سے میں اگر آپ کو سجیشن دوں، آپ بی ایس فائن آرٹس میں اپلائی کریں، فیشن ڈیزائننگ کے کورسز میں اپلائی کر سکتے تھے، چونکہ آج 3 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ نے پتہ نہیں اپلائی کر دیا یا نہیں کر دیا۔ شام 5 بجے تک آپ کے ایڈمیشن سارے کلوز ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا، کچھ 4-5 ایسے میرٹ کو پروگرامز کو سلیکٹ کریں جن کا میرٹ لو ہو تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ابرار خان کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر مارننگ میں نام آ جائے تو ہم ایوننگ میں موو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی آپ کا اگر مارننگ میں نام آیا تو آپ ایوننگ میں پاگل ہو جاؤ گے؟ کس نے کہا کہ آپ ایوننگ میں، مارننگ آپ کا ایڈمیشن مارننگ میں ہوا ہے، آپ چاہ رہے میں ایوننگ میں چلا جاؤں؟ پاگل یا پاگلوں والی بات ہے یار۔ یہ مارننگ کے بہت اچھے وہ ہوتے ہیں فائدے۔ ساری اسکالرشپس، جتنی بھی اسکالرشپ ہوتی ہے وہ مارننگ والوں کو دی جاتی، ایوننگ والوں کو نہیں دی جاتی۔ اگر میں اسکالرشپ گننے بیٹھ جاؤں، اتنی اسکالرشپ ہیں یہاں پر صرف مارننگ والوں کو دی جاتی ہیں، ایوننگ والوں، میں خود ایوننگ میں ہوں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں، مجھے آج تک کوئی یونیورسٹی نے اسکالرشپ نہیں دی، حالانکہ ہم لوگ میرٹ پر ہی آتے ہیں سیلف سپورٹ والے۔ تو مارننگ کو احساس اسکالرشپ دی جاتی ہے، ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور بھی 4-5 اسکالرشپ میں پیف اسکالرشپ ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو آپ مارننگ سے ایوننگ میں کس لیے موو کرو گے؟ مجھے ایک تو سمجھ یہ بات نہیں آ رہی۔ اتنے زیادہ آپ کے پاس اچھے چانسز ہیں، آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنی، آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو گیا، اب آپ مارننگ سے ایوننگ میں آنا چاہ رہے ہو؟ واٹ از دس؟ ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہاں پر یونیورسٹی کی مرضی چلتی ہے، آپ مارننگ سے ایوننگ نہیں آ سکتے۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ اگر مارننگ میں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ ایوننگ سے مارننگ میں آ سکتے ہو، لیکن آپ مارننگ سے ایوننگ نہیں آ سکتے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات، آپ کا اگر ایوننگ میں ایڈمیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اگر ایوننگ میں ایڈمیشن ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں کلاسز مارننگ کے ساتھ لوں تو یہ بات پاسبل ہے۔ آپ کا بیچ ایوننگ کا ہوگا، آپ چاہ رہے ہو میں مارننگ میں کلاسز لوں، اس کے لیے ایک سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ میں ٹائم مینیج نہیں کر سکتا یا مجھے ایوننگ ٹائم یعنی کہ سستی رہتی ہے، یہ جو بھی ہے وہ یونیورسٹی کو ایک ریزن دینی پڑتی ہے۔ دین آپ اگر ایوننگ کے ہو تو آپ مارننگ میں کلاسز لے سکتے ہو، اور اگر آپ مارننگ کے ہو تو آپ ایوننگ میں کلاسز لے سکتے ہو، لیکن پرماننٹ شفٹنگ نہیں ہو سکتی، نہ مارننگ سے ایوننگ اور نہ ایوننگ سے مارننگ۔ جو میرٹ لسٹ جس میں نام آ گیا وہ اسی پہ سٹک، اگر مارننگ میں آ گیا تو سمجھ لو وہ مارننگ کا ہے، اگر ایوننگ میں آ گیا نام اس کا سمجھ لو وہ ایوننگ کا ہے۔ اور آپ کی یہ بات غلط ہے کہ آپ مارننگ سے اگر ایوننگ چاہ رہے ہو، کیونکہ مارننگ کے لیے اتنی اچھی اسکالرشپس ہوتی ہیں، بندہ مزے کرتا ہے، یقین کرو، اچھی خاصی پیمنٹ، میرے خود کے دوست لاکھ روپے لے رہے ہیں اسکالرشپ سے۔ اب میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا، اگر مجھے موقع ملا تو میں کسی دن ان اسٹوڈنٹس کو لے کر آؤں گا جو اسکالرشپ اس ٹائم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی اچھی خاصی اسٹڈی جاری رکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ کامنٹ کی طرف چلتے ہیں۔
ایم واجد ضیاء کمنٹ کرتے ہیں کہ سر اگر ہم آن لائن پیمنٹ کر دیں تو ہاسٹل ہم کس طرح بک کریں گے آن لائن؟ یار ہاسٹل کا کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی. آپ ابھی صرف اور صرف اپنی ایڈمیشن کا سوچیں. جب آپ کا یہاں پر ایڈمیشن ہو جائے گا تو تب یہاں پر آپ کے لیے ہاسٹل کی اپلائی شروع ہوگی, آپ کو ہاسٹل میں ایڈمیشن ملے گا. ویسے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میں ابھی اس اپلائی کے ساتھ, ایڈمیشن کی اپلائی کے ساتھ میں ہاسٹل میں بھی اپلائی کر دوں, تو ایسا نہیں ہے. یہ آپ غلط سوچ رہے ہو. اسی لیے آپ ابھی صرف اور صرف ایڈمیشن کے بارے میں سوچو. جب آپ یونیورسٹی میں آ جاؤ گے آپ کو ہر چیز خود سے آئیڈیا ہوتی جائے گی کہ یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے, یہاں پر نوٹس ملتے ہیں, یہاں پر بکس ملتی ہیں, یہاں پر کینٹین اچھی ہے, یہاں پر بریانی اچھی ملتی ہے, یہاں پر 200 کی بریانی ملتی ہے, یہاں پر 300 کی بریانی ملتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یونیورسٹی لائف میں, اگر آپ اس یونیورسٹی کا پارٹ بنو گے, آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں پتہ لگتی جائیں گی. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. منیب احسن کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے ایف اے میں 68% مارکس ہیں اور میرے فرینڈ کے 56%. ہمارا ایڈمیشن سوشل ورک میں ہو جائے گا؟ پلیز رپلائی کر دینا. 68% کے تو چانسز ہے کہ آپ کا ایوننگ میں شاید سوشل ورک میں ایڈمیشن ہو جائے, وگرنہ جو دوسرا ہے آپ کا فرینڈ, اس کے ہیں 56%, اس کا ایڈمیشن نہ ہو, کیونکہ 56% بہت ہی کم مارکس ہیں. 56% مارکس سے آپ کا سوشل ورک میں بھی شاید ایڈمیشن نہ ہو. اسی لیے اگر آپ کے 68% آپ کے مارکس ہیں, جب آپ کے فرینڈ کے ہیں 56%, تو آپ کا چانسز ہیں, جبکہ آپ کے فرینڈ کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ میرٹ زیادہ ہے, میرٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ایسے فیلڈز میں بھی اپلائی کریں جن کا میرٹ لو رہتا ہے. اب سکوپ کو آپ چھوڑ دیں, اس کی اہمیت یعنی کہ آپ پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کا سکوپ ہوگا نہیں ہوگا, اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے اگر روزی روٹی کا وعدہ کیا, وہ آپ کو بغیر ڈگری کے بھی دے سکتا ہے, آپ کو ڈگری کے ساتھ بھی دے سکتا ہے. اسی لیے کچھ جس فیلڈز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, مارکس کم ہے, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ اوپر اڑ جاؤ یار, وہاں پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لو. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ آپ کو روزی روٹی دے دیتی ہے, ڈگری آپ کو روزی روٹی نہیں دیتی. زکام ہونے لگا ہے, یہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا صبح, ٹھیک ہے, تو برداشت کر لینا. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سہیب طارق کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی اوپن میرٹ اور سیلف کے لیے علیحدہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے کہ ایک ہی رجسٹریشن ہوتی ہے؟ اس بیس پر آپ کی یونیورسٹی میں, یعنی کہ اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوتا ہے, مارننگ کی پہلی 3 لسٹیں لگائے گی, دین وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایوننگ کی لسٹوں میں لے جائے گی. یعنی کہ آپ کا اگر مارننگ میں نام آ جاتا ہے تو دین آپ مارننگ کے اسٹوڈنٹ, ایوننگ میں پھر ایوننگ کے, اور سیلف یعنی کہ جو مارننگ والے ہوتے ہیں ان کو ہم ریگولر بولتے ہیں, اور جو ایوننگ والے ہوتے ہیں ہم ان کو سیلف والے بولتے ہیں. اسی لیے علیحدہ سے آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ نے اپلائی کیا ہوگا, اس دفعہ کوئی آپشن نہیں تھا, تو اسی لیے سمجھو کہ جب آپ نے اپلائی کر دیا تو آپ نے دونوں پہ ہی اپلائی آپ کا آٹومیٹکلی ہو گیا, مارننگ پر بھی ہو گیا, ایوننگ پر بھی آپ کا اپلائی ہو گیا. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آرٹس اینڈ کرافٹس کیبن کمنٹ کرتے ہیں کہ فارم ڈی فی اسٹرکچر میرے چینل پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے. لاسٹ ایئر کلوزنگ میرٹ کیا تھا فارم ڈی کا, اور ڈی پی ٹی کے فی اسٹرکچر کیا ہے, کلوزنگ میرٹ کیا ہے, ڈی پی ٹی کا فائنل لاسٹ ایئر 2020 کا. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ چینل پر جاؤ, اگر آپ کو ویڈیو مل جاتی تو آپ دیکھ لو, وگرنہ میں اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو نہیں بنانے والا, کیونکہ میرے چینل پر یہ دو دفعہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایگل وکاس کمنٹ کرتے ہیں بھائی جان بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے فری اسٹڈی ہوتی ہے؟ نہیں, فیس تو سب کو دینی ہوتی ہے, اسٹڈی فری کوئی نہیں ہوتی. اسٹڈی فری اس صورت میں ہوتی ہے لائک اگر آپ حافظ قرآن کی ایڈمیشن فیس آلموسٹ معاف کر دی جاتی ہے. اور اگر آپ بلوچستان سے ہو تو ہاں کچھ ایسے پروسیس ہوتے ہیں, کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ اگر اپلائی کرو, یا آپ اپنے کسی ٹیچر سے کانٹیکٹ کرو کہ میں بلوچستان سے ہوں, یا آپ کسی آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا ان سے کانٹیکٹ کرو کہ پلیز کائنڈلی میری فیس وغیرہ معاف کر دیں, میں پے نہیں کر سکتا. ویسے موسٹلی جتنے بھی اسٹوڈنٹ کوٹا پر آتے ہیں بلوچستان سے, کے پی کے سے, فاٹا سے, گلگت بلتستان سے, آلموسٹ ان سب کی فیس ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے کچھ اپرچونیٹیز یعنی کہ زیادہ ہوتی ہیں, ان کو لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں.
اور ان کو اسکالرشپ اگر اچھی مل جاتی ہے تو پھر اس طرح سمجھیں کہ ان کی ایجوکیشن اس حوالے سے فری ہو سکتی ہے. لیکن آلموسٹ اگر آپ یہ چاہ رہے ہو نہ تو میری سیمیسٹر کی فیس ہو نہ ہی میری ہاسٹل کی فیس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے پیسوں سے دینی پڑیں گے. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. زیلی گیٹس کمنٹ کرتے ہیں کہ انفارمیشن اباؤٹ بسز آف یونی. چلو جی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. بسز آف یونی میں یعنی کہ ہر ٹائم بسز چل رہی ہوتی ہیں. لائک اگر آپ کا گھر 10 کلومیٹر دور ہے یا 15 کلومیٹر میرے خیال سے یا 5-7 کلومیٹر دور ہے تو یونیورسٹی کی کچھ بسز ہوتی ہیں وہ ہر ٹائم آ جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ایک اسپیسیفک پوائنٹس بنے ہوئے، اس پوائنٹس پر بس رکنی ہے. تو اگر آپ کا گھر یعنی کہ اسی پوائنٹس کے ساتھ ہے، اس پوائنٹ سے تھوڑا دور ہے، تو آپ اس پوائنٹس پر آ کر اپنا یونیورسٹی آ بھی سکتے ہو، اپنا یونیورسٹی جا بھی سکتے ہو. ہر ٹائم یونی کی بسز نکلتی ہیں، یعنی کہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جاتی ہے. پک اینڈ ڈراپ یہ نہیں کہ آپ اگر گھر بھی بیٹھے ہو ناشتہ کر رہے ہو، جیسے میٹرک یا ایف ایس سی میں ہوتا تھا کہ رکشے والا آ جاتا تھا، ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے تھے، وہ ہمارے کنڈی کھٹکھٹاتا تھا کہ آپ آ جائیں میں آیا ہوں تو چلیں کالج. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہاں سے خود سے محنت کرنی پڑے گی، یعنی کہ بس کے پوائنٹس پر جانا پڑے گا. اس کے بعد ہی آپ اس بس میں بیٹھو گے، یونیورسٹی آؤ گے. اس کے بعد جب چھٹی ہوگی دین آپ کو پوائنٹ پر جانا پڑے گا، دین آپ کی چھٹی ہوگی، دین آپ گھر جاؤ گے، دین آپ روٹی شوٹی کھاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ہے بسز کی ڈیٹیلز. اور بسز کی ڈیٹیلز میں کچھ اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کیا بسز کی علیحدہ سے فیس ہوتی ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے؟ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے یار. یہاں پر یہ ہوگا کہ جب آپ بسز یعنی کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، سیمیسٹر کی فیس ہوگی، تو اس میں بس فیس بھی انکلوڈ ہے. بس ٹرانسپورٹ فنڈز بولتے ہیں ان کو. وہ جو آپ سیمیسٹر کی فیس دے رہے ہو نا، تو اس میں ٹرانسپورٹ فی بھی آپ کی ساری کی ساری اسی میں شامل ہوگی. اسی لیے وہ کرایہ وغیرہ آپ سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کا کویسچن کلیئر. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی عبداللہ باسل کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی پی اے اچھا مل جائے گا ڈگری میں یا نہیں ان بی ایس کیمسٹری. بی ایس کیمسٹری بیسیکلی کیا ہے، بہت ٹف سبجیکٹ ہے. اگر میں بات کروں نا، بی ایس کیمسٹری یعنی کہ آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پر میرا ایک دوست تھا بی ایس کیمسٹری میں سرگودا یونیورسٹی میں، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انٹریکشن ہو جاتا ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ والوں سے، تو اس نے کافی اچھی محنت کی تھی، یعنی کہ اس کی جی پی اچھی تھی. تو وہ آگے اب ایم فل کر رہا ہے. اب ساری ایم فل اس کو فری کروا رہے ہیں دوسری یونیورسٹی والے، اور اس کو 30-40 ہزار روپے پر منتھ بھی کما رہا ہے اور ساتھ میں ایم فل بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ بی ایس کیمسٹری کی ڈگری مشکل ہے، لیکن مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایف ایس سی کے اگر پیپرز دے کر آئے ہوئے ہو، اتنے بڑے بڑے پیپر یعنی مشکل پیپر دے کر آپ اب یونیورسٹی میں آ رہے ہو، تو یونیورسٹی لیول پر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو ساری چیزیں رٹا لگا کر پڑھنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نوٹس، آپ کو کچھ بکس، آپ کو کچھ چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، یا آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ نے آن لائن انٹرنیٹ سے پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی کے اندر ڈی این اے ریپلیکیشن پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، یا آپ نے نیوکلیس پڑھا ہوگا ایف ایس سی کے اندر، یا آپ نے کروموسومز کے بارے میں پڑھا ہوگا. تو آپ کو یہاں پر ایک ٹاپک دے دیا جائے گا کہ نیوکلیس ہے آپ کا ٹاپک، آپ جائیں اس پر سرچ کریں، اس کو پڑھیں، اور آپ کا اسی میں سے پیپر آئے گا. کچھ اس طرح پیپر لیے جاتے ہیں آپ سے، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بکس پرووائڈ کر دیتے ہیں. بکس بھی اپنے پیسوں سے لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ آپ کو یونیورسٹی ہر بک بھی دے گی. آپ کو 4 سے 5 ٹیچر ہوں گے ایک کلاس کے اندر، اس میں پھر آپ کو ہر ٹیچر کے نوٹس علیحدہ سے ہوں گے، ہر ٹیچر کے پڑھانے کا طریقہ علیحدہ ہوگا. لیکن یہ ہوگا کہ مارننگ کے بھی ٹیچر سیم ہوں گے اور ایوننگ کے بھی ٹیچر کیا ہوں گے، سیم ہوں گے. اسی لیے مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے. ساتھ پڑھو گے شروع والے سیمیسٹروں میں تو آسانیاں ہوں گی. دین جب آپ آگے آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا، جب آپ اپنے سینئر سے پوچھو گے کیسے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کم پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے، ٹیچر پیپر کیسے بناتا ہے، پیٹرن کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو سینئر گائیڈ کر دیتے ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے سینئر وغیرہ سے اچھا بیہیویئر رکھنا. سینئر بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ نئے ہو تو آپ کو نہیں پتہ، وہ فیس کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں. اس لیے سینئر کا بیہیویئر آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی سینئر کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا اسلام، اپنا انٹروڈکشن وغیرہ کروا کے سمپل سی بات ہے میں یہاں سے ہوں، میرا یہ نام ہے، تو آپ پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیا کلاسز روٹین ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ ٹیچر کیسا ہے، وہ سر پیپر کیسے بناتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں سینئر اور جونیئر کی ریلیشن میں، باقی یعنی کہ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ تو وہ آپ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے زیادہ اتنا الجھن میں آپ کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سیدہ مینا نقوی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرٹ لسٹ کب لگنی ہے؟ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا میرٹ لسٹ مارننگ کی بھی بتا دیا، ایوننگ کا بھی بتا دیا، آپ پلیز جائیں چینل پر دیکھ لیں، میں اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنے والا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ریپیٹ کرنا بار بار۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اسلامک اسٹڈی کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر فارم ڈی پرائیویٹ کیا جائے تو کیا اس ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے یا نہیں؟ اس ٹاپک پر میں کبھی ویڈیو علیحدہ سے بناؤں گا، پرائیویٹ بس گورنمنٹ یونیورسٹی ان فارم ڈی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے فارم ڈی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا، بس ایک چیز یاد رکھنا، آپ جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہو نا، وہ ایچ ای سی سے کیا ہونی چاہیے، اپرووڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایچ ای سی سے اپرووڈ ہے دین آپ کے لیے بیسٹ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ آپ فارم ڈی کر رہے ہو، ڈی پی ٹی کر رہے ہو، پرائیویٹ سے کر رہے ہو، کسی ایفیلیٹڈ کالج سے کر رہے ہو، صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایچ ای سی سے رجسٹرڈ ہو، ایچ ای سی سے رجسٹرڈ ہوگی دین اس بیس پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا، وگرنہ آپ کو اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور ویسے بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کی جو فارم ڈی کی فیسز ہیں وہ تھوڑی کم ہیں، جبکہ پرائیویٹ کی فیسز بہت زیادہ ہیں، اسی لیے کوشش کرو آپ کا کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرو، اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہی کرو، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ افریدی بہو کمنٹ کرتے ہیں کہ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے میرے بھائی؟ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سرگودا یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہوتے، صرف ڈی پی ٹی کے ہوتے ہیں یا فارم ڈی کے ہوتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایم ایل ٹی کرواتی ہے سرگودا یونیورسٹی، بی ایس اینستھیزیا کرواتی ہے سرگودا یونیورسٹی، بی ایس ایم آئی میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی سرگودا یونیورسٹی کرواتی ہے، تو میرے بھائی اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف مجھے پتہ ہے جو یا تو آپ کو فارم ڈی کرواتی ہے یا ڈی پی ٹی کرواتی ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آپ کے فیلڈز ہیں، باقی یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ میں ایم آئی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں، میں ایم ایل ٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہوں، بی ایس اینستھیزیا میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہوں یا رہا ہوں، تو ابھی سرگودا یونیورسٹی میں اس طرح کے میرے خیال سے کوئی بھی پروگرامز نہیں ہیں۔ کچھ سال پہلے ہوتے تھے جس میں ایم ایل ٹی، ایم آئی ٹی، اینستھیزیا اور کچھ اور بھی 2 سے 3 پروگرامز تھے وہ آفر کرتی تھی، لیکن ابھی میرے خیال سے سرگودا یونیورسٹی الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں سے یعنی کہ ہیلتھ پروگرامز میں سے فارم ڈی اور ڈی پی ٹی آفر کر رہی ہے، باقی جتنے بھی ایم ایل ٹی، ایم آئی ٹی، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، آپٹومیٹری وغیرہ یہ آپ کو آفر نہیں کر رہی۔ اس میں سے میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا تھا کہ سرگودا یونیورسٹی کیا ڈی پی ٹی کے اندر اسپیشلائزیشن بھی کرواتی ہے، یعنی کہ آپ نے 5 سال ڈی پی ٹی کر لی اس کے بعد اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتہ، میں یہ کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اسپیشلائزیشن ویسے موسٹلی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف آپ کو 5 سال کی جو ڈی پی ٹی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن وغیرہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ صہیب طارق کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی سرگودا یونیورسٹی میں سیلف اور اوپن میرٹ کے لیے علیحدہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، ایک ہی رجسٹریشن ہوتی ہے؟ ایک ہی رجسٹریشن ہوتی ہے، علیحدہ سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ نے جب اپلائی کر دیا اوپن میرٹ کی بیس پر تو اس بیس پر یعنی کہ آپ کو نہ تو وارننگ کی بیس پر یعنی کہ ہوں گے اور نہ ہی سیلف بیس پر، علیحدہ سے جو آپ نے اپلائی کر دیا سمجھو آپ نے اپلائی کر دیا، پھر اگر آپ کا مارننگ میں نام ہوگا تو آپ کو یونیورسٹی والے مارننگ میں ایڈجسٹ کر دیں گے، اگر آپ کا ایوننگ میں ہوگا تو آپ کو ایوننگ میں ایڈجسٹ کر دیں گے یونیورسٹی والے۔ اچھا جی نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ رانا سفیان کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہو تو بے فارم چل جائے گا؟ آئی ڈی کارڈ نہیں ہو تو جی بے فارم بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا اور آپ کے پاس بے فارم ہے اور آپ اس حوالے سے پریشان ہو کہ میرا تو بے فارم بنا ہوا ہے جبکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو آلموسٹ بے فارم چل جاتا ہے۔ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ اپنا اوریجنل بے فارم ساتھ لے آنا، اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ اوریجنل ساتھ لے آنا، اور جتنے ڈاکومنٹس وغیرہ میں نے لسٹ بتائی ہوئی ان کی فوٹو کاپیز بھی ساتھ لے آنا، اور اپنا بے فارم کی اوریجنل کاپی اور اس کی ایک فوٹو کاپی بھی اپنے ساتھ لے آنا، ٹھیک ہے، تو آپ ٹینشن نہ لو، آئی ڈی کارڈ کی جگہ کے اوپر آپ بے فارم بھی لگا سکتے ہو، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ شان علی کمنٹ کرتے ہیں کہ
डी فارم کا بتا دیں کائنڈلی. آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں, ڈی فارم نہیں ہوتا, ہماری ڈگری فارم ڈی ہوتی ہے. ڈی فارم ڈی نہ تو ڈی فارمیسی ہوتی ہے اور نہ ہی ڈی فارم ہوتی ہے, فارم ڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میری ڈگری کو ایک تو صحیح بولو, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ غلط ڈگری کو غلط نام, اچھا مطلب صحیح ڈگری کو غلط نام دے. تو فارم ڈی کا میرے بھائی ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے. میں نے آپ کو بتایا ہے, میں اگر مر بھی گیا ہوا نا, قبر میں پڑا ہوں گا نا, پھر بھی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن ہے. میں اتنے سارے کمنٹ آتے ہیں روز کہ فارم ڈی کا بتا دیں, میں نے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے, 3 دفعہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں کہ فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن کب ہونے ہیں, فیس کتنا ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے, کہاں آنا ہے. میں آپ کا سینئر ہوں فارم ڈی کا. میں آپ کو اگر پوری یونیورسٹی کے جو آپ جونیئر لوگ ہو ان کو گائیڈ کر رہا ہوں, تو کیا میں فارم ڈی پاگل ہوں نہیں کروں گا آپ کو گائیڈ؟ آپ تو میری جونیئرز ہو, میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے جونیئرز ہو گے نا آپ لوگ, تو میں کیا آپ کو نہیں گائیڈ کروں گا؟ صبر رکھو, ابھی ایڈمیشن نہ تو فارم ڈی کے اوپن ہوئے نہ ہی ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے. تو جیسے ہی فارم ڈی اور ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے میں ویڈیو اسی دن اپلوڈ کر دوں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, چاہے میں اگر قبر میں بھی ہوا نا پھر بھی ویڈیو آ جائے گی. میں اپنے دوستوں کو کہہ دوں گا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا, اسٹوڈنٹ فارم ڈی والے پریشان ہیں. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. محمد اشرف کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرے آئی سی ایس میں نا 820 مارکس ہیں, تو کیا بی کام آنرس میں ایڈمیشن مل ہو جائے گا؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. 820 مارکس, 20 مارکس, 1 منٹ, آئی سی ایس تو کام آنرس مطلب مجھے تو آپ کا ایک تو آپ کی سمجھ نہیں آئی مجھے ایک کوشچن کی. آپ نے کہا میرے 820 مارکس ہیں, اس کے بعد آپ نے کوئی پروگرامز ہی نہیں لکھا کہ میرا اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا. آپ یہ چاہ رہے ہو کہ میرے 820 مارکس ہیں تو میں بی کام آنرس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں. اچھا بی کام میں ہو سکتا ہے یار 820, ویسے بی کام کا اتنا میرٹ زیادہ ہائی نہیں ہوتا, لیکن اس دفعہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس دفعہ آپ نے مارکس دیکھے ہوں گے, جتنا اسٹوڈنٹس کے مارکس آئے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ میرٹ شاید زیادہ چلا جائے. اس لیے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جب پہلی میرٹ لسٹ لگ جائے گی اس کے بعد ہی ہم کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر پائیں گے, دیکھ پائیں گے کہ کتنا زیادہ میرٹ جا رہا ہے اور کتنا زیادہ نیچے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بیس پر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جن اسٹوڈنٹ کے لو مارکس ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ لو مارکس والے اسٹوڈنٹ کا بھی ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آفاق قوم کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے 56% مارکس ہیں, تو کیا ہو جائے گا میرا بی ایس آئی ٹی میں ایڈمیشن؟ یا اللہ خیر. 56% آپ کو تو میرے خیال سے یونیورسٹی والے انٹر بھی نہ ہونے دیں, مطلب مذاق کر رہا ہوں. 56% انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنا زیادہ ہائی میرٹ رہتا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا اور کمپیوٹر سائنس کا, تو جب کہ آپ کے 56% مارکس ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ میرا آئی ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے, تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. اس لیے آپ ابھی گھر بیٹھو, ٹھیک ہے. گھر بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ, میں نے حالانکہ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے, چیخ کے میں تھک گیا ہوں, ایسے فیلڈز میں اپلائی کرو جن کے مارکس کم ہیں, جن کو لگتا ہو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے مارکس بھی کیا ہوں گے, لو ہوں گے, کم ہوں گے, تاکہ آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو سکے. یار کسی کے پیچھے مت بھاگو, کسی ڈگری کے پیچھے مت بھاگو. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے جو خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. کوئی اگر لا میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لا کے مارکس نہیں بن رہے, کوئی اگر فارم ڈی میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کے فارم ڈی کے میرٹ نہیں بن رہا, کوئی اگر ڈی پی ٹی میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کا ڈی پی ٹی کا میرٹ. یہ ہر انسان کی ایک سٹوری ہے اپنے اپنے. آپ کے جو مارکس ہیں اس بیس پر ہی آپ کو ایڈمیشن دیا جا رہا ہے. یہاں پر اوپن میرٹ ہے, اوپن میرٹ پر سلیکشن ہوگی. آپ اپلائی کرو گے 56% کے ساتھ, سمجھ لو یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے 1000 مارکس والوں کی, تو آپ دور دور تک بھی نظر نہیں آتے. اتنی زیادہ بھیڑ ہے, سمجھ لو, مثال دے رہا ہوں, یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے بھائی. آئی ٹی کے اتنے اچھے مارکس لوگ لے کر آتے ہیں تو پھر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. آپ 56% مارکس کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے. اس لیے میرے بھائی جتنے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں یا جتنی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو, تو ان سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے بھی مارکس کم ہیں تو آپ ایسے فیلڈز کو سلیکٹ کرو, کیونکہ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں. وی ہیو سیم ایج, ہماری سیم ایج ہے, ہر چیز ہماری سیم ہے. میں بہتر سمجھتا ہوں آپ کی بات کو,
کیونکہ ایج ٹو ایج چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایک ینگ بندہ جو ہوتا ہے وہ ینگ بندے کی بات کو مناسب سمجھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ بندہ اسٹوڈنٹ بات کو مناسب سمجھتا ہے۔ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں جو آپ کو مشورے دے رہا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے، کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ اگر 56% کے مارکس آئی ٹی میں اپلائی کرو گے، بی ایس کیمسٹری میں اپلائی کرو گے، بی ایس فزکس میں اپلائی کرو گے، تو نہ تو ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا، نہ ہی آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آئے گا، اور آپ اسی طرح بیٹھے رہو گے گھر جس طرح ابھی بیٹھے ہو۔ اسی لیے ایسے ویز کی سلیکشن کرو جن کا میرٹ لو ہو، سکوپ بعد کی بات ہے، وہ آفٹر ڈگری کی بات ہے، ہو جاتی ہے یار، جاب سب کی لگ جاتی، کیوں پریشان ہو رہے ہو۔ اس زمانے میں میں نے ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ لوگ مطلب وہ بھی رول رہے ہیں، ایم بی بی ایس اتنے ڈاکٹر پرائیویٹ بن کے آ رہے ہیں، کسی کی ویلیو ہے کسی کی نہیں، اپنی ویلیو خود سے بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ محمد احتشام کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی میرے 1030 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس زوالوجی میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ تو 1030 مارکس سے شاید چانسز ہیں کہ آپ کا بی ایس زوالوجی میں 930 مارکس میں آپ کے بی ایس زوالوجی میں ایڈمیشن چانسز ہیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی سائنس والے فیلڈز ہیں نا، جیسے کہ بی ایس کیمسٹری ہو گئی، بی ایس فزکس ہو گئی، ان کے میرٹ تھوڑے لو رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی کمنٹ کرتا ہے کہ بی ایس اس کا نام ہے جی محمد علی، کمنٹ کرتے ہیں کہ بی ایس فائن آرٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بی ایس فائن آرٹس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہے ہو نا، تو اس کا ٹیسٹ آپ سے یونیورسٹی لازمی لیتی ہے، اور وہ ٹیسٹ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے ایم سی کیو ٹائپ پیپر لے یا آپ سے کچھ انشاء ٹائپ پیپر لے، وہ جسٹ آپ سے گراف وغیرہ جو ہے وہ ڈیزائن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے گرافک ڈیزائننگ میں آپ کو اسٹرکچر بنانے آنی چاہیے، آپ کے پاس ایک پراپر پینٹنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یاسر علی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی میرے 1040 مارکس ہیں، کیا میرا فارم ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ جی آپ کے چانسز ہیں فارم ڈی میں آپ کی ایڈمیشن ہو جائے 1040، کیونکہ لاسٹ ایئر جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ تھا 1003، تو اب آپ کے ہیں 1040 مارکس، تو آپ کائنڈلی اپلائی کریں جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے، اور ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے میں نے آپ سے پرومس کیا ہوا کہ میں آپ کو جلدی سے جلدی انفارم کر دوں گا، جیسے ہی مجھے انفارم ہو جائے گا۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نشابہ علی کمنٹ کرتے ہیں کہ گرلز کے لیے ہاسٹل کے اندر کیسی فیسلٹیز ہیں، کھانا کیسا ہوتا ہے، پانی کیسا ہوتا ہے؟ تو بوائز اور گرل دونوں کے لیے اگر آپ کا لائک انٹرنل ہاسٹل میں یعنی کہ سرگودا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لائک ہو جاتا ہے، تو ایک تو یونیورسٹی کا کھانا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب رش تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو کھانے کے معیار تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی اچھا کھانا ہی ہوتا ہے جس میں آپ کو پراپر مینیو کے تھرو لے کر چلا جاتا ہے، جس میں آپ کی چکن بریانی ہوگی، وائٹ ہانڈی ہوگی، مٹن ہانڈی ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ پرووائڈس کر دی جاتی ہے، کھانا اچھا ہوتا ہے اور رہائش بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ کے کمنٹ تھے کہ ادھر رومز کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، نہیں اے سی نہیں لگے ہوئے، سمپل پنکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ کے کمنٹ تھے کہ سرگودا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گرم پانی ہوگا، جی جی بھائی، گیزر وغیرہ بھی لگے ہوئے، گرم پانی بھی آپ کو پرووائڈس کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر سردیاں آ رہی ہیں نا تو گرم پانی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں سے میں کچھ اور مزید چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹ کمنٹ کر رہے تھے کہ لائک ہمیں ہیٹر الاؤڈ ہے، مطلب کہ اگر سردیاں آ رہی ہیں اگر ہم ہیٹر وغیرہ لگوانا چاہیں تو کیا ہیٹر پر بھی گزارا ہو جائے گا؟ جی بالکل، ہیٹر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ وارڈن جو ہوتے ہیں ہاسٹل کے وہ سخت ہوتے ہیں، اس بیس پر پھر یعنی کہ آپ کو سخت ہونے کی وجہ سے نہ تو آپ کو ہیٹر الاؤڈ کر دیا جاتا ہے، نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ کو اے سی وغیرہ چلانے دیتے ہیں۔ اے سی ہیں تو نہیں ویسے، کیونکہ اگر کچھ اسٹوڈنٹ چاہیں تو وہ اپنا خرید کر اپنے روم میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں مزید میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا، گرلز کے جو ہاسٹل ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، جبکہ بوائز کے ہاسٹل جو ہیں وہ کم ہیں۔ گرلز کے جو ہاسٹلز ہیں نا وہ آلموسٹ جتنی بھی گرلز ہیں اس کو پرووائڈس کر دیا جاتا ہے جو دور دور سے ہیں، لیکن جو بوائز کے ہاسٹل ہیں وہ موسٹلی ہر اسٹوڈنٹ کو پرووائڈس نہیں کیا جاتا ہے، اور خاص کر ان اسٹوڈنٹ کو پرووائڈس کیے جاتے ہیں جو دور سے ہیں۔ اس میں مزید میں کچھ ایڈ کروں گا، بوائز کو 2 سال کے لیے ہاسٹل دیا جاتا ہے، جبکہ گرلز کو اوور آل پوری ڈگری کے لیے ہاسٹل دیا جاتا ہے۔ بوائز کو 2 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اپنا چلتے بنو۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، تو یہ سارے آپ کے کمنٹس تھے جس کا میں نے رپلائی کیا۔
امید ہے آپ کے جو مجھے یعنی کہ لگتا تھا کہ یہ مین کویسچنز ہیں، کافی سارے آپ کے کویسچن تھے، کچھ کویسچنز ایسے تھے یعنی کہ جس کا آنسر مناسب نہیں تھا، تو کچھ کویسچنز آپ کے اچھے تھے، کچھ اسٹوڈنٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے کامنٹس بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں بہت زیادہ شکریہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ آپ کے سارے کویسچن تھے جس کا میں نے آنسر کیا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو ہیلپ ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ اب آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو ملتا ہوں، جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو کی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، کیپ سپورٹنگ، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جانا اور شیئر بھی کر دینا، اور 3 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔